خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت کہتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. اب جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی تگڑا آ گیا تو ان کو کرپشن کے مسائل ہو جائیں گے, اور اگر تگڑا نہیں آیا تو دیگر مسائل, جو بھی وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج اس وقت پالیٹکس میں انٹروین کرے. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ نا کہ ان کے کال آف فیل میں تضاد, تو وہ تو بدترین تضاد ہم نے دیکھا ہے ماضی میں فرام بگننگ. میرا خیال ہے چلیں جو پہلے تھا اس کو اگر ہم کہا سنا معاف بھی کریں, اصل امتحان ان کا تھا وہ جو 3.5 سال کا حکمرانی کا دور تھا. جب آپ حکمران بن جاتے ہیں تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر معاف بھی کر دیں, لیکن جب آپ حکمران ہیں, آپ کسٹوڈین آف پبلک ٹرسٹ ہیں, آپ کسٹوڈین آف نیشنل ایکسچیکر ہیں, آپ کسٹوڈین آف پیپلز ول ہیں, تو پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ ڈنڈی ماریں گے تو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں. تو وہ جو 3.5 سال کا دور تھا وہ کال آف فیل میں تضادات سے بھرپور دور تھا. میرا خیال ہے شاید کوئی دن ایسا نہ گزرا ہو جب ہمیں وہ تضاد ان کی حکمرانی میں نظر نہ آتا ہو. جہاں تک یہ اس میں سلسلے میں بات ہے تو دیکھیں یہ کہنا عمران خان صاحب کا, اگر وہ اتنی بات کہتے کہ آرمی چیف میرٹ پر اپوائنٹ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ہم آج اس پہ بحث ہی نہ کرتے, اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. اور یہ ایشو رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ہمارے ہاں یہ ایشو رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بحث بھی جنریٹ ہوتی ہے. جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ یعنی ان کی جگہ پہ باجوہ صاحب نے آنا تھا تو مجھے یاد ہے ان کے آنے سے 6 مہینے پہلے بحث شروع ہو گئی تھی. پہلے تو یہ بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. بھائی ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی, پھر بحث ہوئی کہ کون بنے گا, لسٹیں بن گئی, یہ پہلا دوسرا تیسرا. اسی طرح سے جب باجوہ صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو پھر بحث ہوئی کہ ایکسٹینشن کون آئے گا. سو یہ ایک بحث تو ہوتی رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ میرٹ کے برخلاف, میرٹ سے مراد یہ کہ ویسے تو ہر جو لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار جنرل ہوگا پہلے 5 ٹاپ 5 اور ٹاپ 7 میں سے وہ ساری اپنی صلاحیتوں میں قابل ہوتے ہیں, اور ان میں سے کوئی کمتر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے, پھر 2nd پہ 3rd پہ 4th پہ, تو سینیورٹی کے برخلاف ماضی میں ہوتی رہی ہیں اپوائنٹمنٹس, اور جنہوں نے کی انہوں نے پھر ماضی میں بہت کچھ بھگتا بھی. یعنی ضیاء الحق سب سے بدترین مثال, بھٹو صاحب نے ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کر آئے. سو اگر وہ یہ بات کہتے تو اس پہ قوم ان سے اتفاق کرتی, لیکن جو اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی میرا خیال ہے وہ اچھا یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, دیگر جماعتیں ہوں, وہ جب اپوزیشن میں رہتی ہیں وہ اسی طرح سے تنقید کرتی ہیں. خان صاحب وہ کہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں, لیکن تنقید سبھی کرتے رہے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں. نہال ہاشمی صاحب جب سر آپ لوگ اپوزیشن میں تھے نا تو آپ لوگ خان صاحب کس کو آرمی چیف کا امیدوار سمجھتے تھے, ان کا نام لے کر تنقید کیا کرتے تھے سر. اب یہی حکمت عملی خان صاحب اپنا رہے ہیں, وہ نام تو نہیں لے رہے لیکن تقرری کو متنازع بنا رہے ہیں سر. ادارے کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. حکمت عملی آپ والی ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی ابھی, آپ نے خود کہا, خان صاحب نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, ایسے شخص کو جو ان کے کرپشن کو نہ پکڑے, ان کے تابع نہ ہو. دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ویسے ہی آرمی چیف تابع ہوتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے. پرائم منسٹر از دا باس, اور آرمی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو پکڑے. ان کا مینڈیٹ ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا, پاکستان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا, ہماری سوورنٹی کو ڈیفینڈ. تو یہ جو خان صاحب نے کہا یہ انتہائی نامعقول اور ان لاجک بات کی ہے. ہاں ان کے ڈکشنری میں اگر ایسا ہوگا تو ہوگا, ہم جو قانون کے طالب علم ہیں ہماری ڈکشنری میں ایسا نہیں ہے. تو ہم جس کو ریکمنڈیشن کریں گے جو نیچے سے آتا ہے, جو جن کو بہتر جانتے ہیں وہ اپنے لسٹ بنا کے بھیجتے ہیں. اور یہ پروگیٹیو ہے, کیا خان صاحب کا پروگیٹیو ہے, یہ وزیر اعظم کا ہی پروگیٹیو ہے کہ وہ آئین اس کو یہ اختیار دیتا ہے ود کنسلٹیشن آف دا پریزیڈنٹ, وہ اپوائنٹ کرے گا. تو خان صاحب اگر وہ ہوتے پارلیمنٹ میں اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو تو شاید وہ کہہ سکتے تھے چلے جی ہم مل کے کوئی بات کرتے ہیں, مگر یہ ڈومین نہیں ہے ان کا کہ اس سبجیکٹ پہ بات کریں. یہ سیٹلڈ ایشو ہے. آرمی چیف کے جو سلیکشن ہے یا ایلیویشن ہے, یہ ڈیبیٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے, نہ جلسوں میں, نہ ٹاک شوز میں, نہ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک پروسیجرل چیز ہے, یہ سیٹلڈ ہے, آپ کے آئین آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے. ہاں اگر کوئی ماضی میں غلطی ہوئی ہے, اگر کسی نے ماضی میں 8 سال 9 سال 10 سال کر لیا, اپنے آپ کو ایزیوم کر لیا پریزیڈنٹ, اپنے آپ کو ایزیوم کر لیا فیلڈ مارشل, تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے سیاستدان تو نہیں ہیں. صاحب درست کہہ رہے ہیں سر, یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے. یہ چاہے جلسوں میں تقریر عمران خان صاحب کریں,
چاہے ماضی میں آپ لوگوں کی طرف سے کیا جائے، یہ گفتگو، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے سر. اس پہ عمل درآمد بھی ایسی ہونا چاہیے جیسی آپ بات کریں، بالکل درست بات کریں. رضا خان صاحب، سر میں بیسکلی آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ہائی کورٹ میں خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے سر، زیر سماعت ہے وہ. اب وہاں پر یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف جو انہوں نے بات کی، اس پر تو معافی مانگنے سے وہ آلریڈی انکاری ہیں سر. اب جو بیانات دے رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ کرن وہ جوڈیشل میجسٹریٹ نہیں ہے، وہ اسسٹنٹ سیشن جج ہیں. پلیز دیر از اے ڈفرنس. وہ 3 گریڈ آپ نے نیچے کر دیا ہے، وہ اسسٹنٹ سیشن جج سینئر سول جج سے اوپر ہے. سوری سر، اوکے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، رضا خان صاحب. جی دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے میں پہلے اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب نے جو بیانات دیے ہیں اپنے آرم فورسز کے سلیکشن سسٹم کے بارے میں، اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی محب وطن ان میں سے کور کمانڈر وہ آرمی چیف بنتا ہے تو تب وہ شاید کرپشن کو روکے. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ سارے 9 کور کمانڈر ہوتے ہیں اور سارے کے سارے 37 to 38 ایئرز ان کی سروس ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ تمام سروس پاکستان کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ کی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے محب وطن ہوتے ہیں، اور اس کی کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور نہ ہی کسی کو کویسچن کرنا چاہیے تھا. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں، یہ آرم فورسز کا رول نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو دور کرے یا اس میں انٹرفیئر کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ بار بار دوسرے ناموں سے پاکستان آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انٹرفیئر کریں پولیٹیکل میٹرز میں. تو یہ میرے خیال میں اگین یہ بڑی ایک غلط بات ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے دیکھیں جو بیانات تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرے ابھی جو پی ڈی ایم والے ہیں، اگر وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر ایٹامک بم گرائے جائے. تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا بیان تھا، اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر صاحب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے چیئر پرسن رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتی تھی. ساتھ ہی لیٹسٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب آئی ایم ایف کے صدر مملکت جو ہے نا، وہ فوج کے سپریم کمانڈ ہیں سر، ان کی جانب سے مذمت تو نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، بات یہ کہ اس وقت جو سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے، لیکن وہ آئین میں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کو بالکل کھل کر جو ہے اس بیان سے ڈسوسیشن کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے جو ایکس پرائم منسٹر کو ایڈوائز دیا کہ اس کو ایکسپلین کریں، وہ بھی صحیح ہے. ان کو میرے خیال میں یہ بیان ان کو فوراً واپس لینا چاہیے، اور ان کی ساتھیوں کو، خصوصاً آپ نے فارن منسٹر کا ذکر کیا، وہ اور اس طرح جتنے بھی سینئر لیڈران ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے، کریکٹ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جا کے چاہے وہ آرم فورسز ہوں چاہے وہ جوڈیشری ہوں، ان کو جو ہے انوالو نہ کرے پالیٹکس میں. اور جو عدم اعتماد کا ووٹ تھا، دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنے خامیوں کو جو ہے اس کو ڈھونڈیں، ان کو درست کریں.